معزز حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عمر فاروق القاسم آفیشل۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں جو دوسرا عقیدہ اور بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ ہم نے پہلے عقیدہ توحید پر قرآن کریم سے بخاری اور مسلم جو صحاح میں سے سب سے زیادہ مستند کتب ہیں ان میں سے ہم نے ثابت کیا تھا کہ اسلام کا عقیدہ توحید یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا قرآن کریم کے اندر بھی بارہا مقام پر ذکر کیا گیا، اور احادیث کے اندر خود بخاری مسلم کی سینکڑوں احادیث اس پر شہادت دیتی ہے کہ اسلام کا جو بنیادی اساسی عقیدہ عقیدہ توحید ہے وہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس دلائل ہیں۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، سب کے سب برحق ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول بھی آئے، جتنے نبی بھی آئے، سب رسولوں کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے۔ ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اپنے وقت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور سچے نبی تھے۔ کل انبیاء کی تعداد جیسے مشکات کی روایت 1,24,000 کم و بیش، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ یہ جو رسول ہوتے ہیں اس کی تھوڑی ڈپٹی ذمہ داری نبی سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو نبی آتے تھے وہ سابقہ جو ان سے پہلے رسول آ چکا ہوتا تھا اسی رسول کی بات آگے کرتے تھے، لیکن جو رسول آتا تھا وہ خدا کی طرف سے نیا احکام لے کر آتا تھا، یعنی نبی یہ نئے احکام لے کر نہیں آتا تھا بلکہ جو پچھلا رسول ہوتا تھا اس کے احکام کو آگے نافذ کرواتا تھا، اور جو رسول ہوتا تھا وہ رسول خود اللہ تعالیٰ سے نئے احکام لیتا اور آگے دیتا، امت کو دیتا، لوگوں کو پہنچاتا۔ اسی وجہ سے نئے احکامات بہت کم ہیں، چونکہ رسول صرف 313 ہے جبکہ انبیاء تو 1,24,000 ہے۔ پھر ہمارے لیے یہ شرف اور اعزاز ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت ملی، آپ نبی بھی ہیں اور آپ رسول بھی ہیں۔ یہ رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری بھی اس وجہ سے فرمایا تاکہ خدا سے پیغام لینے والا ہو اور امت تک پیغام پہنچانے والا ہو۔ چونکہ روایات کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے قرآن کریم کی سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نور السماوات والارض، وہ نورانی ذات ہے۔ تو ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس اللہ تعالیٰ سے احکام لے اور امت کو دے، تو اس کی جو ڈپٹی اور ذمہ داری نبھائی وہ انبیاء اور رسولوں نے نبھائی۔ اللہ تعالیٰ سے احکام لیتے رہے، اللہ سے احکام لینے کے بعد وہ ہم تک احکام پہنچاتے رہے۔ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سے احکام لیتے، پھر وہ نبیوں اور رسولوں کو بتاتے، بتانے کے بعد پھر وہی نبی اور رسول وہی احکام آگے امت تک پہنچاتے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں یہ نبی اور رسول کا جو سسٹم ہے امت تک احکام پہنچانے، یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ اللہ تعالی نے منتخب فرمایا کہ اللہ تعالی نے امت کو احکام دینے کے لیے رسول اور نبیوں کو متعین فرمایا۔ انہی رسول کے متعلق قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر 3-4 چیزیں تو بہت اہم ہیں۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، لوگ بتوں کی بات کیا کرتے تھے، تو قرآن نے توحید سمجھائی کہ بھی اللہ ایک ہے، ایک کو سجدہ کرو، ایک کو معبود مانو، ایک کے آگے جھک جاؤ۔ دوسری بات، پھر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی بنا کر بھیجا تھا، تو پھر آپ کو وہ رسول اور نبی نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر آپ کی رسالت کو بیان کیا، آپ کی نبوت کو بیان کیا تاکہ لوگ آپ کی رسالت نبوت کو مان لیں۔ پھر تیسری چیز، وہ خود قرآن کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ ہمارے نبی امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کے باوجود آپ ایسی کلام لے ہیں کوئی انسان اس طرح کا کلام کرنے پر قادر ہی نہیں۔
جب یہ چیز سامنے تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی دلائل دی کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں جو خود رسول اور نبی کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا، سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 41 اللہ نے خود واضح فرما دیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں آئیں ان کی طرف بھی رسول بھیجا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 اللہ نے اس میں واضح فرما دیا کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، ہر ایک پر لازم ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ سورۃ البقرہ میں دوسرے مقام پر فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف مغرب کی طرف رخ کرو، اس کو تم نے نہیں فرمایا، ایمان لاؤ اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ تو اللہ نے کئی مقام پر قرآن کریم کے اندر یہ واضح فرمایا کہ ایمان تمام نبیوں پر لانا ہے، ایک نبی پر ایمان نہیں۔ اسی وجہ سے یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء بھی آئے، جتنے رسول بھی آئے، سب پر حق ہے، سب کو ماننا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانتا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اتنا عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 اس میں تو اللہ نے خود واضح کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہ رسول کا سسٹم کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا اساسی مسئلہ ہے، اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات ہیں جن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں آپ سب پر ایمان لاؤ۔ صرف قرآن کی بات نہیں بلکہ بخاری اور مسلم جو اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی عقیدہ رسالت کو واضح بیان کیا گیا۔ آپ کتاب الایمان اٹھائیں، حدیث نمبر 50 دیکھیں، اس کے اندر حدیث جبرائیل ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ ان سارے شکل کے اندر لمبی چھوٹی حدیث ہے، تو اس کے اندر نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ اور کتابوں پر، رسولوں پر، ان پر ایمان لاؤ۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث دو مقام پر مذکور ہے، حدیث نمبر 50 اور حدیث نمبر 4777۔ اس مقام پر بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث جبرائیل۔ بخاری میں یہ دو مقام پر ہے، دونوں مقام پر بخاری شریف کے اندر اس کے اندر واضح حکم ہے کہ رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، تب آپ کا ایمان شمار ہوگا۔ صرف بخاری کی بات نہیں بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی 3 مقام پر حدیث جبرائیل آئی ہے، اور تینوں مقام پر بھی وہاں بھی رسالت کا حکم ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، ساتھ اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو اس طرح کی 9 احادیث ذکر کی ہیں جس کے اندر صرف رسالت کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کہہ رہے ہیں خدا پر ایمان لاؤ، ساتھ رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اگر ساتھ رسولوں پر ایمان لاؤ گے تب آپ کا ایمان شمار ہوگا، اگر ساتھ رسولوں پر ایمان لاؤ گے تب آپ کا یہ ایمان مفید شمار ہوگا۔ تو اسلام کے بنیادی اساسی عقائد میں جو سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید، دوسری چیز عقیدہ رسالت، جس کا مطلب تمام انبیاء کے وجود برحق کو مان۔ جتنا انبیاء بھی ہیں، 313 رسول ہیں، 1,24,000 انبیاء، جتنے بھی ہیں سب کے بارے میں ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیغمبر تھے، اور سب کی حیثیت ایک وسیلے کی ہے، ذریعے کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے احکامات لیے اور ہم امت کو دی۔